عمر ہے یہ بہت ہی سینسٹیو عمر ہے، یہ بہت ہی سینسٹیو عمر ہے۔ کیوں؟ اس عمر کے اندر جو آپ کو عادتیں لگ جائیں گی وہ آپ کو زندگی بھر رہیں گی۔ میں جب آپ کی عمر میں تھا نا، مجھے ایک عالم دین نے ایک بات سمجھائی تھی۔ اس وقت مجھے یہ بات اتنی اچھے سے نہیں سمجھ میں آئی تھی جتنی اب مجھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب میری عمر کتنی ہے؟ 33 سال، 33۔ میں 33 ایئرس کا ہوں۔ مجھے جب انہوں نے بات کہی تھی اس وقت میری عمر شاید جو ہے 15 یا 16 سال کی ہوگی، یا اس سے بھی کم، 14 یا 15 سمجھیے، 14 یا 15 سال کا میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا یہ تمہاری جو عمر ہے یہ ایسی ہے جیسے کچی مٹی، جیسے کمہار مٹکا بنانے والا، گلاس بنانے والا، جو مٹی سے برتن بناتا ہے، کمہار جس طریقے سے مٹی کو شیپ دیتا ہے، تو مٹی جب تک گیلی ہوتی ہے تب تک آپ اسے شیپ دے سکتے ہو، ہے نا؟ مٹی جب تک گیلی ہے تب تک آپ اسے شیپ دے سکتے ہو۔ آپ نے موبائل میں بھی یہ گیم دیکھا ہوگا، ہے نا؟ وہ جب تک گیلی رہتی ہے آپ اس کو شیپ دیتے رہو، لیکن ایک بار آپ نے اس کو ہیٹ پہ ڈال دیا، اب اس کا آپ شیپ نہیں چینج کر سکتے۔ اسی طرح کمہار جو ہے، مٹی جب تک گیلی رہتی ہے وہ ہاتھ چلاتا رہتا ہے، مٹی بدلتے رہتی ہے۔ وہ اس کو گلاس سے مٹکا بنا سکتا ہے، مٹکے سے اس کو لوٹا بنا سکتا ہے، جو چاہے وہ بنا سکتا ہے مٹی سے۔ لیکن ایک بار اس نے ہاتھ روک دیا اور اس کو وہاں سے اتار کر، اس جگہ سے اتار کر اس نے سوکھنے ڈال دیا۔ اب جب وہ مٹی سوکھ گئی، اب اس کا شیپ کوئی نہیں بدلی کر سکتا۔ اب اگر اسے کوئی بدلنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس مٹی کی، اس برتن کی کے لیے ایک وقت تھا جس وقت وہ اپنے آپ کو بدل سکتا تھا۔ ایک بار اس نے اس سٹیج پر، اس مرحلے میں، اس سٹیج پر اس نے اپنے لیے جو شیپ اختیار کر لیا، وہی شیپ اس کا ہمیشہ رہنے والا ہے، اب وہ نہیں بدلی ہوگا، برابر۔ اسی طریقے سے یہ آپ کی جو عمر ہے نا، 12 سے 25 سال کی، 12 سے 25 سال کی جو آپ کی عمر ہے، یہ کچی مٹی والی عمر ہے۔ اس عمر کے اندر آپ نے جو اچھی عادتیں اپنے اندر ڈال لیں وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گی، اور جو بری عادتیں آپ نے اپنے اندر ڈال لیں وہ آپ کے اندر زندگی بھر رہنے والی ہیں۔ بہت سارے بوڑھے لوگ، 40-50 سال والے، ہماری بمبئی میں، پوری دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جو 40-50-60 سال میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، وہ چاہ کر بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ ان کے اندر وہ چیزیں، برائیاں اتنی بس گئی ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو بیچارے شکایت کرتے ہیں کہ میں پہلے جو ہے فلاں برائی میں تھا اور ابھی وہ 25 سال کا، 28 سال کا، وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن بار بار جو ہے دل دماغ اس گناہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ جو عمر ہوتی نا، اگر اللہ چاہے تو اللہ دل اور دماغ کو پاک کر دے، لیکن پھر بھی جو پیورٹی ہے نا دل کی، وہ آپ کی اس عمر کے اندر ہے۔ اگر آپ نے اس پاکیزگی اور پیورٹی کو اپنے دل سے کھو دیا، پھر آپ اس کو ویسے نہیں پا پائیں گے جیسے آپ کو ملنی چاہیے۔ جیسے ایک نیا کپڑا ہے، ایک دم نیا، آپ اگر ایک نیا کپڑا پہنیے اور اس کپڑے کو 1-2 بار میلا کر کے پہن کے، دھو کے پہنیے، کیا اب وہ نئے کپڑے کی طرح دکھے گا؟ نیا نیا دکھتا ہے اور دھلا ہوا دکھتا ہے۔ اس کو کتنے اچھے سے بھی آپ پریس کر لو، کتنے اچھے سے بھی آپ جیسے دھو لو، نچوڑ لو، گھس لو، سمجھ گئے آپ؟ تو جس طریقے سے میل لگنے کے بعد کپڑے کو دھونے سے پھر وہ نیا نہیں ہو جاتا، ہلکا کہیں نہ کہیں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ پہنا ہوا ہے، یہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اسی طرح دل جو ہے نا، گناہ سے میلا ہونے کے بعد پھر پہلے کی طرح بالکل نہیں ہوتا، تھوڑا فرق تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس لیے اپنے دل اور اپنے دماغ، اپنے خیال، اپنے روح کو گناہوں سے بچائیے۔ یہ آپ کی جو عمر ہے، میں آج بھی، حالانکہ میں تحریک میں نے بہت ایک لمبا عرصہ گزارا، جب میں 12 سال کا تھا اس وقت سے میں تحریک میں، مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن آج بھی میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اپنی جوانی میں پھر واپس لوٹتا اور کچھ چیزیں جو میں نہیں کر پایا، نیکی والے، اعمال والے، ذکر و اذکار والے، پڑھنے والے، میں جن چیزوں کو مس کر دیا میں نے کسی وجہ سے، کاش میں پھر سے لوٹ کر ان چیزوں کو کر سکوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ آپ کی عمر بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی آپ قدر کرو، ورنہ ایک بار یہ چلی گئی پھر کبھی واپس نہیں آنے والی، ہے نا؟ 25 سال تک انسان جو اپنے اندر اچھی عادتیں ڈال لیتا ہے، وہ عادتیں اس کے اندر ہمیشہ ایک دم بسی اور رچی رہتی ہیں، اور جو بری عادتیں ڈال لیتا ہے وہ بھی اسی طرح اس کے جسم کے اندر، اس کے خیالات کے اندر، اس کے دل کے اندر بالکل پکی ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، اور اس قافلے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو کچھ اچھی عادتیں لے کے جائیں، جماعت کی پابندی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں
کہ اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی دوستی بری ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ ان کے خیالات بدل جاتے ہیں. ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بیچارے نے بزنس شروع کیا پر اس نے بیوقوف لوگوں سے دوستی کی اور ان لوگوں نے اس کو بہت الٹا سیدھا مشورہ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لاکھ کا قرض دار ہو گیا، کئی لاکھ کا قرض دار ہو گیا. لیکن اگر وہی دوستی وہ کس سے کرتا؟ اچھے لوگوں سے کرتا، جن کو تجربہ ہے، اپنے سے تھوڑی عمر والوں سے، جن کو بزنس کا تجربہ ہے. اس کو کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، وہ لاکھوں لاکھ کے نقصان میں نہیں پڑتا. اسی طرح آخرت کا بھی حال ہے. آپ دنیا دار اور گناہ میں رہنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو آپ کو گھاٹے کا ہی مشورہ دیں گے. چل پکچر دیکھ لیتے ہیں، چل گھومنے جاتے ہیں، چل یہ کر لیتے ہیں. ان کو خود پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے. مشورہ اس سے لو کہ جو یا تو دیندار ہو یا پھر اس نے اپنی زندگی اکثر بتا لی. اگر آپ کسی بڑے سے پوچھو گے، عمران بھائی سے، مجھ سے یا کسی عمر دراز سے، وہ آپ کو ہرگز وقت ضائع کرنے نہیں بولے گا. اگر کسی بڑے عمر والے نے وقت اپنا خود کا ضائع بھی کیا ہوگا، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ بیٹا وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ میں نے وقت ضائع کر کے افسوس ہی کیا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے، تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے اس وقت جب تم اللہ کو بھول جاؤ، جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، تم اللہ کو یاد نہ کرو، اس وقت وہ تم کو اللہ کی یاد دلائے. یعنی تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، وہ آ کر بولے بھائی نماز چل. آپ جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، بولتے میں نے آج ایک پارہ پڑھا، تو کیوں نہیں پڑھتا. اس طرح جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے وہ تمہارا سب سے صحیح دوست ہے، سب سے سچا دوست ہے. اور جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تمہیں بھٹکا دے، تو وہ جو ہے تمہارا آخرت میں سب سے بڑا دشمن بن جائے گا. خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں تمہارے یہی دوست جن سے ہم جگری دوستی کہتے ہیں نا، یہ میرا جگری دوست ہے، تو اللہ نے فرمایا قیامت میں یہی تمہارے دوست جو ہے تمہارے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا میں گناہ نہیں کر رہا تھا، یہ مجھے لے کے گیا. پھر اللہ آپ کی پرسش کرے گا اس معاملے کے اندر. تو اپنی زندگی کی اہمیت کو آپ جانیے اور گناہوں سے بچیے. اور قافلے میں آنے کا مقصد جو ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. نماز کی پابندی، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم نماز کے بارے میں کچھ باتیں سیکھتے ہیں، کیونکہ نماز یہ سب سے اہم چیز ہے. نماز سب سے اہم چیز ہے. قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زیادہ مقام پر اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو اللہ رب العزت جس کی اتنی زیادہ مرتبہ تاکید فرمائے، آپ سوچیں کہ اس چیز کی اہمیت کتنی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ نماز کی اہمیت سمجھیں اور نماز کو پابندی سے ادا کریں انشاءاللہ. ایسا نہیں قافلے میں آئے تو نماز پڑھنے بعد میں گئے تو نہیں، ایسا نہیں. ہمیشہ نماز پڑھی. ایک وقت اگر نماز کا چلا گیا کیا وہ واپس آئے گا؟ ٹاٹا، برلا، امبانی، جیف بیزوس یہ سب کے سب اپنا پورا پیسہ دے دیں اور کہیں کہ ہم کو وقت واپس لانا ہے 1 سیکنڈ، پوری دنیا کے مالدار مل کر بھی 1 سیکنڈ واپس نہیں لا سکتے. ہے نا؟ وقت کتنا قیمتی آپ سوچو. پوری دنیا کی دولت مل کر 1 سیکنڈ نہیں خرید سکتی. تو یہ وقت تیزی سے گزرتا ہے. ایک نماز کا وقت اگر آپ نے عصر نہیں پڑھی اور عصر کا وقت قضا ہو گیا، اب کبھی آپ اس کو زندگی میں ادا نہیں کر سکتے. یعنی جو ادا کا ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والا، وہ قضا ہو گئی. اب ہاں آپ اس کو قضا کی نیت سے پڑھو گے، اللہ آپ کی گناہ کو معاف کر دے گا. اگر آپ نے توبہ کی، آپ نے نماز قضا پڑھ لی، تو اب آپ کے نامہ اعمال سے وہ نماز مٹا دی گئی کہ ہاں آپ پر یہ نماز باقی. لیکن جو ثواب ادا کرنے کا تھا وہ ثواب قضا کو ادا کرنے میں نہیں ہے. تو اس لیے وقت کی قدر کیجیے. اگر 1 وقت 2 وقت 4 وقت کی نماز اگر آپ نے، بہت سارے لوگ آپ کو بتاؤں میں، کبھی کبھی ہم جب نماز کے قضا ہونے کا بیان کرتے ہیں مجمع میں کہ ایک نماز کے بارے میں اتنا فدیہ، جو ہم فطرے کی رقم دیتے ہیں عید میں ایک جن کے بدلے، ہے نا، 2 کلو 50-60 گرام کے قریب گیہوں کی قیمت جو دیتے ہیں، تو جو فدیے کی رقم ہے فرمایا گیا اگر کسی کی ذمہ قضا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کے ذمے اب بھی قضا باقی پڑھ نہیں سکتا، تو شریعت کہتی ہے کہ اب وہ فدیہ ادا کرے. تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا فدیہ ادا کریں، یا کچھ 40-50 سال والے کہتے ہیں کہ میں نماز کیسے ادا کروں، میری کتنی قضا ہے. کچھ لوگ جب کیلکولیٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے ذمے 15,000 قضا رہتی ہے.
25,000 قضا رہتی ہے. وہ سن کر ہی وہ ایک دم ہمت ہار جاتے ہیں, کہتے ہیں ارے میں کیسے ادا کروں گا. تو یہ وہی لوگ تھے جو 1 رکعت 2 رکعت 1 وقت کی 2 وقت کی روز قضا کرتے تھے, کبھی 4 وقت کی, کبھی 2 وقت کی, کبھی 3 وقت کی, ایسا 2 3 1 2 3 1 کرتے 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 معلوم پڑا 40 سال کے بعد 15,000 قضا نمازیں, 20,000 قضا نمازیں. پھر انسان پڑھ کر بھی آپ سوچیے کہ کیا 15-20,000. یہاں تو اب ہمارے بچپن میں یہ حال تھا کہ لوگ 100 رکعت پڑھا کرتے تھے, نفل جو بڑی راتیں آتی تھیں. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب لوگ واقعی 100 رکعت پڑھتے تھے. اب تو وہ پرچے میں سے لوگ 1-2 پڑھ لیتے ہیں, بس ان کا کام ہو گیا. اب لوگوں کی عادت ایسی ہو گئی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی پوری کی پوری 100 رکعتیں پڑھتا ہوگا, سمجھ گئے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ابھی آپ نے آج ایک قضا کر دی, اللہ نہ کرے, کل 2 وقت کی قضا کر دی, 5 وقت کی قضا کر دی. 1 سال کے بعد اگر آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو 1,000 رکعتیں 1,000 نمازیں قضا ہو گئی. اب 1,000 نمازیں پڑھنے میں کتنا وقت جائے گا؟ تو عقل مندی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے, سمجھ گئے. کبھی نماز قضا مت, کبھی ہو گئی جیسے سو رہے تھے کہیں چلے گئے اور نماز کا وقت دھیان نہیں رہا اور قضا ہو گئی, تو پھر فوراً اس کو اسی دن پڑھ لو, ٹھیک ہے. جان بوجھ کے قضا مت کرو. فرمایا کہ جو نماز 1 وقت کی جان بوجھ کر قضا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کافروں کے جیسا کام کیا, اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے جان بوجھ کر نماز کبھی قضا نہیں کرنا. ہاں کبھی ہو گئی نیند میں یا کسی مجبوری میں, اس کو فوراً آپ ادا کر لو, اس میں سستی مت کرو. اور شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے, آپ کو ڈائریکٹ بے نمازی نہیں بنائے گا. اس کا ایک پروسیجر ہے اس کے پاس, بہت پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے. کیا کرے گا, آپ کو بولے گا ارے امام صاحب کو آخری رکعت میں پکڑ لوں گا میں. جو جماعت کا پابند ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ ارے آخری رکعت میں پکڑ لوں گا. پھر وہ آخری رکعت میں آنے لگتا ہے, پہلے جماعت میں پہلی صف میں رہنے والا آخری رکعت میں آنے لگتا ہے. کرتے 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 جماعت مل رہی ہے, ایک آدھ دن جاتے جاتے اس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے, پھر وہ نماز پڑھتا ہے, پھر ایک اور دن چھوٹتی ہے. ایسے وہ کر کر کے جماعت چھوڑنے والا بن جاتا ہے. وہ سوچتا ہے ارے یار اس دن تو چھوڑ دیا تھا, چلو آج بھی بغیر جماعت کے پڑھ لوں. پھر وہ جماعت چھوڑنے والا بنتا ہے. پھر جماعت کے فوراً بعد پڑھنے والا وہ سوچتا ہے وقت باقی آخری وقت میں پڑھوں گا. پھر وہ اینڈ وقت میں نماز پڑھنے لگتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اینڈ میں پڑھنے کے چکر میں نماز کو قضا ہی کر دیتا ہے. پھر 1 وقت کی قضا ہوتی ہے, پھر کسی دن 2 وقت کی قضا ہوتی ہے. ایسے کرتے 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 بندہ کچھ مہینوں کے بعد نماز قضا کرنے والا بن جاتا ہے. تو شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے. آپ جماعت چھوڑو گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کی نماز بھی قضا ہو جائے گی. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو, انشاءاللہ شیطان کا حملہ آپ کے پاس نہیں چلے گا. خود حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جماعت کے ساتھ رہو, بڑی جماعت کے ساتھ رہو, کہ جو بڑی جماعت کے ساتھ رہتا ہے شیطان اسے بھٹکا نہیں پاتا ہے نا. یعنی یہ تو فرقے کے بارے میں کہ بڑی جماعت اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہو. لیکن اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے. اکیلے نماز پڑھنے میں زیادہ وسوسے آتے ہیں, جماعت میں کم وسوسے آتے ہیں. تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم جب گھر جائیں گے تو کیا کریں گے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نماز کبھی قضا نہیں کرنا, کبھی نہیں. نماز دین کا فرمایا گیا ستون ہے, الصلاۃ عماد الدین. نماز کیا ہے, یہ دیکھو پلرز کیوں لگے مسجد میں. کسی آرکیٹیکٹ سے پوچھو گے تو بولے گا کہ اگر یہ نہیں بناتے تو اوپر کا منزلہ نہیں بنتا. تو ہماری جتنی عبادتیں ہیں, جتنی نیکیاں ہیں, سب نماز کے اوپر ہی ہیں. اور نماز کے نیچے ایمان ہے, ایمان کے اوپر نماز کا پلر ہے, اور اس پلر کے اوپر جتنی آپ نیکیاں کرتے جاؤ گے وہ اس کے اوپر جائیں گے. حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز یہ دین کا ستون ہے. کیا ہے, دین کا پلر ہے, دین کا پلر ہے. جس نے نماز کو چھوڑا, جان بوجھ کے ترک کیا, اس نے دین کو معاذ اللہ ڈھا دیا. تو اس چیز سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے انشاءاللہ کچھ نماز کی ہم بیسک چیزیں سیکھیں گے. حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ نماز کو فاسد کرنے والی کچھ چیزیں بتاؤں, لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ فرائض اور وہ سب ہو گیا. فرائض وغیرہ تو میرا لوگوں کا ہوا جو پہلے ہے, 1-2 جن کو معلوم ہوگا نا, باقی لوگ کو شاید نہیں معلوم. وہ سرسری طور پہ وہ کر کے پھر مفسدات نماز کر کے. تو ہاں آرام سے, میں ہوں ابھی بات کر, آرام سے. کیا ظہر کے بعد سے نیچے کریں گے.
पीछे भी सही आते हैं क्या नीचे? हाँ। पब्लिक थोड़ी थोड़ी आएगी हाँ, चलो फिर नीचे चलो, और से आगे आ जाओ नीचे से।